اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے مرحوم عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی دانیہ ملک المعروف دانیہ شاہ کے حوالے سے۔ اور کل کا دن بہت ہی بڑا دن تھا ان کے لیے کہ عدالت میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی۔ ایف آئی اے کی طرف سے جو ابتدائی ثبوت عدالت کے سامنے رکھے گئے، جن کی بہاف پر عدالت نے فرد جرم عائد کی دانیہ کے اوپر، یہ وہ کیس ہے جو کچھ عرصے سے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ دانیہ نے کے اوپر الزام ہے کہ اس نے عامر لیاقت حسین صاحب کی بیڈ روم کی کچھ ویڈیوز پبلک کی، وائرل کی، جس کی وجہ سے عامر لیاقت حسین صاحب ڈپریشن میں چلے گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس ویڈیوز میں اس سارے کام میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی آئے، جس میں یاسر شامی کا نام بھی شامل ہے، گرچہ ابھی تک یاسر شامی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، لیکن اس کیس میں ان کا نام جڑا ہوا ہے اور کثرت سے لیا جا رہا ہے، تو ان کو بھی عدالت آ کے گواہی دینی ہوگی، اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے دور ثابت کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا، دانیہ کی والدہ سلمہ بی بی جو ہے نا، وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جائیداد کی وجہ سے ہے، اور میری بیٹی عامر لیاقت حسین کی بیوہ ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جائیداد کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عامر لیاقت حسین کے بچوں کی جو والدہ ہے بشریٰ اقبال، انہوں نے جو عامر لیاقت حسین کی پہلی بیوی بھی ہیں، جو جن کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو انہوں نے بڑے بے باک انداز میں کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ دانیہ کو طلاق ہو چکی تھی، نامے پر عامر صاحب نے سائن کر دیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جائیداد تو بچوں کی ہے، میں نے تو کبھی اس میں بات ہی نہیں کی، یہ تو بچوں کا ہے، مسئلہ جائیداد کا نہیں ہے، مسئلہ ویڈیوز کا ہے، نازیبا ویڈیوز کا ہے۔ اور اسی الزام کے تحت دانیہ کو ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا، اور لودرا سے جہاں ان کا گھر ہے وہاں سے ان کو لے کر کراچی بھی آئے، اور پھر اب یہ مقدمہ اس نہج پر پہنچا ہے۔ 2 دفعہ دانیہ کی ضمانت بھی کینسل ہو چکی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ دانیہ باقاعدگی سے ملزمہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوگی، اور پھر کیس شروع ہو جائے گا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں، اس نوعیت کے کیسز میں، اگر اس استغاثہ اپنا ثبوتوں کے ساتھ اپنا کلیم، اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، تو 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جو اس گھنونے کاروبار میں، گھنونے کھیل میں ملوث ہوتے ہیں، جو ویڈیو بنا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اب یہ بقول بشریٰ اقبال کے وکیل کے کہ ہم اس کیس کو ٹیسٹ کیس کی طرح بنانا چاہتے ہیں، جس میں مثال چھوڑی جائے گی کہ جو اس طرح کے گھنونے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یقیناً لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز بنانا ایک نہایت ہی غلط کام ہے، پھر ویڈیو کو پھیلانا، لوگوں کو وائرل کرنا، اور پھر اس میں بلیک میلنگ کرنا ایک غلط اور غلیظ اور گھٹیا کام ہے۔ ایسا کرنے والوں کو
किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता, ये सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये यकीनन काबिल शर्म, काबिल मजम्मत बात है। और अब चूंकि ये फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो फिर अब दानिया का तो बचना मुश्किल है। बाकी इस तकाजा के ऊपर है कि वो किस कदर मजबूती से अपना केस तैयार करके आते हैं और जज साहब के सामने कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।